الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین حجج اللہ علی الخلق اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، کافی مجھے برادران نے کہا کہ ہمیں ماہ شعبان بالخصوص 15 شعبان کی فضیلت بتائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ 15 شعبان کی جو فضیلت معصومین نے بیان فرمائی ہے آپ کی خدمت اقدس میں پیش کر سکوں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نیم شعبان کی رات کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا تو امام علیہ السلام فرمایا یہ رات شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل ہے، یہ بڑی بابرکت رات ہے۔ یہ رات شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل ہے، پس اس رات تقرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس رات خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل اور کرم فرماتا ہے اور ان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اقدس کی قسم کھائی ہے کہ اس رات وہ کسی سائل کو خالی نہیں لٹائے گا۔ جو بھی انسان اللہ کی بارگاہ میں، بالخصوص مومنین، اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی اپنی حاجت پیش کرے تو اللہ اسے رد نہیں کرے گا۔ جو بندہ نافرمانی کا سوال کرے، ہاں البتہ اسے ضرور رد کرے گا۔ نافرمانی سے متعلق سوال کرے، اللہ اسے کبھی بھی پورا نہیں کرے گا۔ خدا نے یہ رات ہمارے لیے خاص کی ہے، مومنین کے لیے، آل محمد کے لیے یہ خاص کر دی ہے رات۔ جیسے شب قدر مخصوص ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا پس اس شب میں زیادہ سے زیادہ حمد ثنائی، جناب محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی حمد کرنی چاہیے، اس سے دعا و مناجات میں مصروف رہنا چاہیے۔ اس رات کی عظیم بشارت 15 شعبان کی جو رات ہے، اس رات کی عظیم بشارت سلطان عصر حضرت امام زمان علیہ السلام ان کے نزول کے حوالے سے ہے، جو 556 میں بوقت صبح صادق سامرہ میں ہوئی، جس سے اس رات کو فضیلت نصیب ہوئی ہے۔ اس رات کے دو تین میں اعمال بتا کے ان کے بعد فضائل 15 شعبان بیان کروں گا۔ اس رات میں سب سے افضل ہے کہ غسل کریں، اور غسل کرنے سے ہوگا کیا؟ معصوم فرماتے ہیں غسل کرنا اس رات میں تمام مومنین کے جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ انہیں معاف کر دے گا، ان گناہوں سے درگزر کرے گا، اس لیے کیونکہ اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، آل محمد رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، ان کے صدقے میں اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ نماز اور دعا استغفار کے لیے شب بیداری کریں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے جو شخص اس رات بیدار رہے اس کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی جس دن لوگوں کے قلوب مردہ ہو جائیں گے۔ صرف جاگنے سے انسان کا، مومن کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اور تیسرا عمل، اس رات کا سب سے بہترین عمل امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے کہ جس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں کی ارواح اس سے مصافحہ کریں تو وہ اس رات امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو ترک نہ کرے۔ چھوٹی سی چھوٹی زیارت بھی ہے، جنہیں زیادہ عربی نہیں پڑھنی آتی وہ اپنے گھر کی چھت پہ چلے جائیں، دائیں بائیں دیکھ کے پھر اپنا سر آسمان کی طرف کریں، بلند آواز سے کہیں کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
سلام ہو آپ پر اے ابو عبداللہ، سلام ہو آپ پر اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ کوئی شخص جہاں بھی جب بھی امام حسین علیہ السلام کی یہ مختصر زیارت پڑھے تو ہم تو امید رکھتے ہیں کہ اس کو حج و زیارات کا ثواب ملے گا، کیونکہ معصوم کا فرمان ہے۔ اس رات کی مخصوص زیارت امام حسین علیہ السلام ہے اور مفات الجناب میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ اس رات کی جو دعا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کی جو فضیلت ہے وہ بیان کروں۔ اللہ اکبر۔ اس رات کی جو دعا ہے اس کا پڑھنے کا ذکر ائمہ طاہرین نے فرمایا ہے، جو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کی مثل ہے۔ اللہم بحق لیلتنا وہذہ، اے معبود، اے اللہ، اے پروردگار، واسطہ ہماری اس رات کا، معصوم فرما رہا ہے نا، واسطہ ہماری اس رات کا اور اس کے نزول کا جو تیری حجت ہے، اور اس کے نزول کا جس کو تو نے فضیلت پر فضیلت عطا کی، اور تیرا کلمہ صدق اور عدل کے لحاظ سے پورا ہوگا۔ تیرے کلموں کو بدلنے والا کوئی نہیں اور نہ کوئی تیری آیتوں کا مقابلہ کرنے والا ہے۔ وہ امام زمانہ علیہ السلام، تیرا نور تاباں روشنی ہے، وہ نور کا ستون، شان والی سیاہ رات کی تاریکی میں پناہ اور پشیدہ ہے۔ اس کا نزول بلند مرتبہ ہے، اس کی اصل فرشتے اور اس کے گواہ ہیں، اور اللہ اس کا مددگار اور حامی اور ناصر ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق جب اس کے وعدے کا وقت آئے گا اور فرشتے اس کے معاون ہیں اور خدا کی تلوار ہے جو کنند نہیں ہوتی، اور اس کا ایسا نور ہے جو ماندہ نہیں پڑتا، وہ ایسا بلند ہے جو حد سے نہیں نکلتا اور ہر زمانے کا سہارا ہے۔ معصومین علیہ السلام ہر عہد کی زینت، عزت اور اولیان امر ہے جو شب قدر میں نازل کیا جاتا ہے، انہی پر نازل ہوتا ہے، وہی حشر نشر میں ساتھ دینے والے ہیں، اور اس کی روح کے ترجمان اور اس کے امر اور نہیں کے نگہبان۔ اے معبود، سوال ہم اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، اے معبود، پس ان کے خاتم اور ان کے قائم پر رحم فرما جو اس کائنات سے پوشیدہ ہیں۔ اے معبود، ہمیں ان کا زمانہ، ان کا ظہور، ان کا قیام دیکھنا نصیب فرما اور ہمیں ان کے مددگاروں میں قرار دے، ہمارا ان کا انتقام ایک کر دے اور ہمیں اس کے مددگاروں اور مخلصینوں میں لکھ دے، ہمیں اس کی حکومت میں زندگی کی نعمت عطا کر اور اس کی صحبت سے بہتر یا فرما، اس کے حق میں قیام کرنے والے اور برائی سے محفوظ رہنے کی توفیق دے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اور حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے، ہم تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے، اور اس کی رحمتیں ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نبیوں اور رسولوں کے خاتم ہیں، اور ان کے اہل پر جو ہر حال میں سچ بولنے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کا ساتھ دو۔ یہی تو وہ سچے ہیں جن کا ساتھ دینا ہے۔ ہر زمانے میں سچے کا ساتھ دینا مشکل ہے، ہر زمانے میں۔ آج سے کئی سال پہلے، کئی صدیاں پہلے ایک وقت آیا تھا کہ امام علیہ السلام کی زیارت پر پابندی تھی۔ قرآن میں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے سچوں کا ساتھ دو، ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ، سوال کر لیتے ہیں کہاں کہاں پہ سچوں کا ساتھ دینا ہے، فوراً اللہ جواب دیتا ہے کہ میرے قریبیوں سے مودت کرو۔ اے حبیب، ان سے کہہ دو کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے قریبیوں سے مودت کرو، محبت نہیں، مودت کرنی ہے۔ محبت چھوٹ جاتی ہے، مودت نہیں چھوٹتی۔ محبت دنیا تک رہتی ہے، مودت تا حشر رہے گی۔ جنت میں بھی مودت کام آئے گی، اگر ان سے محبت ہوئی، مودت ہوئی تو ہی جنت ملے گی۔ ان سے مودت کا نام ہی جنت ہے۔ ہر حال، ہر زمانے میں سچ کا ساتھ دینا مشکل ہے،
یا اللہ بڑے بڑے جابر بادشاہ گزرے ہیں، اگر حق کا ساتھ دیتے تو انہیں ذبح کر دیتے، حق کا ساتھ دینے پر ذبح کیا جاتا تھا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت پر پابندی لگ گئی، انہوں نے اعلان کر دیا کہ اتنے پیسے دیں اور زیارات پہ چلے جائیں، لوگ پھر بھی پیسے دیتے، زیارات کے لیے چلے جاتے۔ حکومت نے کہا کہ ابھی بھی بندے باز نہیں آئے، انہوں نے کہا کہ ایک بازو کٹواؤ، زیارات پہ چلے جاؤ۔ مومنین نے سوچا کہ بازو کٹوانا تو پھر عباس کی سنت ہوئی، بازو کٹوا کے لوگ زیارات پہ جاتے تھے، بھائی مداح بازو کٹوا کے لوگ زیارات پہ جاتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ابھی بھی لوگ باز نہیں آئے، فیصلہ حکومت نے کیا کہ ایک جان کے بدلے ایک بندہ زیارات پہ جائے، ایک جان دے، ایک بچہ ذبح کروائے، بندہ زیارات پہ چلا جائے۔ سبحان اللہ، ایک جان کے بدلے ایک بندہ زیارات پہ، ایک بچہ تھا، اسے علم ہوا کہ ایک جان کے بدلے زیارات پہ، صرف ایک ماں کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ دوڑتا اپنی ماں کے پاس آیا، اس نے کہا ماں زیارت بہت سستی ہوگی۔ اس نے کہا کیسے؟ اس کے بچے نے کہا کہ ایک جان کے بدلے میں ایک بندہ زیارات پہ۔ اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا صرف تو ہی ہے میرے پاس۔ اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، جن کے صدقے میں تجھے ملا ہوں انہیں واپس کر دے، پھر تجھے دیں گے۔ وہ عورت چلی، جیسے ہی اپنے گھر سے باہر نکلی، بارڈر پہ پہنچی، جو حکومت کے بندے کھڑے تھے اس نے کہا مستور، کیا تیرے علم میں نہیں کہ زیارت حسین پہ جانے کے لیے تجھے ایک جان دینے ہوگی؟ اس نے اپنا بچہ پیش کیا، اس نے کہا یہ دیکھ، اسے لے لے اور مجھے زیارت حسین پہ جانے دے۔ عزیزان محترم، کتنا دل دھڑکتا ہوگا جب بندہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت پر جاتا ہے۔ جو زیارات پہ نہیں جا سکتے وہ خالی زیارت پڑھیں، انہیں زیارت کا ثواب ملے گا۔ جیسے ہی انہوں نے اس مستور نے اپنا بچہ پیش کیا، حکومت کے بندوں نے اس مستور کے سامنے، ماں کے سامنے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ جیسے ہی بیٹا ذبح ہوا، وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریع اقدس کے پاس گئی۔ جیسے ہی اس نے امام کی زیارت کا شرف حاصل کیا، وہ اپنے دائیں طرف دیکھ کے، جیسے ہی اس نے اپنے دائیں طرف دیکھا، اس کا بچہ اس کے سامنے زندہ کھڑا تھا۔ اتنا لوگ مشتاق رہتے تھے امام کی زیارت کے لیے۔ اس کی ماں نے سوال کیا، بیٹا تو میرے سامنے ذبح ہو گیا تھا۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ اماں، جب تو مجھے ذبح کروا کے امام حسین کی خاطر امام کی زیارت کے لیے نکلی تھی، مجھے فرشتے لے کے جا رہے تھے کہ ایک ہستی نے آ کے کہا اس بچے کو دوبارہ میں نے زندگی عطا کی، اسے واپس اس کی ماں کے پاس چھوڑ آؤ۔ اتنا لوگ مشتاق رہتے تھے زیارت کے لیے کہ یا اللہ سچوں کا ساتھ دینا ہر زمانے میں مشکل ہے۔ بڑے بڑے جابر بادشاہ گزرے ہیں، بڑے بڑے ملعون بادشاہ آئے تھے، حق کا ساتھ دینے سے روکتے تھے۔ آواز قدرت آئی کہ ہمیشہ سچوں کا ساتھ دینا مشکل رہتا ہے۔ آپ سچوں کا ساتھ دیں، یا اللہ سچوں کا ساتھ دینے سے لاشیں بے گوڑوں کفن پڑے رہتی ہیں، کفن دینے والا کوئی نہیں ہوتا، غسل دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ آواز قدرت آئی، آپ پریشان نہ ہو، چاہے جیسے بھی لاشیں پڑی رہیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا من ماتا فلم یعرف امام زمانہ فقد ماتا میتتن جاہلیہ، جو بندہ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، ہماری اہل بیت کی محبت دل میں رکھ کے دنیا سے چلے جاؤ، نہ تمہیں غسل کی ضرورت پڑے گی، نہ ہی تمہیں کفن کی ضرورت پڑے گی، محبت دل میں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ، ان کے اہل خاندان پر جو حق کے ترجمان ہیں، اور لعنت کر تمام ظلم کرنے والوں پر، اور فیصلہ کر ہمارے اور ان کے درمیان، اے سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والے۔ اسماعیل بن فضل ہاشمی سے روایت ہے کہ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے 15 شعبان کی رات کو پڑھنے کے لیے مجھے یہ دعا تعلیم فرمائی۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے، امام فرماتے ہیں اے معبود، تو زندہ اور پائندہ ہے، بلند تر ہے، بزرگ ہے، خلق کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، زندہ کرنے والا ہے، موت دینے والا ہے، آغاز کرنے والا ہے، ایجاد کرنے والا ہے۔ تیرے لیے جلالت اور تیرے ہی لیے بزرگی ہے، تیری ہی حمد ہے، اور تو ہی احسان کرتا ہے،
اور تو ہی سخاوت کرتا ہے۔ یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ایک نقطے کی طرف آپ کو متوجہ کروں کہ امام نے فرمایا ہے اللہم انت الحی قیوم العلی العظیم الخالق الرازق الخالق۔ یہاں پہ ذرا توجہ چاہتا ہوں، آپ نے اکثریت دکانوں کی چھتوں پر ایک آیت لکھی ہوتی ہے، ویسے تو قرآن میں موجود ہے، ہر بندے کے پاس ہونی چاہیے، ہر بندے کے علم میں ہونی چاہیے، بندوں نے اسے رزق کے ساتھ خاص کر لیا ہے کہ واللہ خیر الرازقین، اور بے شک سب سے بہتر اللہ رزق دینے والا ہے۔ واللہ خیر الرازقین، سب سے بہتر اللہ رزق دینے والا۔ اس سے ثابت ہے کہ کوئی اور بھی ہیں اللہ کے نمائندے جو اللہ کے اذن سے رزق تقسیم کرتے ہیں، اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے خلق کرتے ہیں۔ قم باذن اللہ، مولا علی نے فرمایا تھا کہ اٹھ علی کے حکم سے، خلق کرنا اللہ کے حکم سے۔ ان کے پاس وہ اسم اعظم ہیں جو اللہ نے انہیں عطا کیے تھے۔ امام فرماتے ہیں کہ کل 73 اسم اعظم ہیں، جن میں سے ایک آصف ابن برقیہ کے پاس تھا، اور ایک اللہ کے پاس ہے، اور 71 ہمارے پاس ہیں۔ بندے نے پوچھا مولا اللہ کے اور آپ کے کون سا درمیان ایسا اسم اعظم ہے جو نہ آپ کے پاس ہے، صرف اللہ کے پاس ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نور الثقلین میں روایت موجود ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جو اللہ کے پاس اسم اعظم ہے وہ غیب کے متعلق ہے۔ میں تو پھر یہی سمجھوں گا کہ جو غیب کے متعلق ہے وہ کون سا اسم اعظم ہے جو اللہ نے فرمایا تھا کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کرنا ظہور کے متعلق کہ امام آئے، ہم ان کے اوان الانصار میں شامل ہوں، اللہ بھی ہمارے ساتھ انتظار کر رہا ہے۔ بات اور طرف نہ چلی جائے، میں چاہتا ہوں کہ آج جو فضیلت شبان کے بارے میں ہے وہی پیش کروں۔ اور اللہ ایجاد کرنے والا ہے، تیرے لیے جلالت اور تیرے ہی لیے بزرگی ہے، تیری ہی حمد ہے، اور تو ہی احسان کرتا ہے، تو ہی سخاوت کرتا ہے۔ سخی امام حسن مجتبیٰ بھی ہیں، امام کی سخاوت بہت مشہور ہے، اللہ کے اذن سے سخاوت ہے، اللہ بڑا سخی ہے، اور تو ہی صاحب کرم اور تو ہی امر کا مالک ہے۔ ہر اللہ کا جملہ پیغمبر اسلام کی طرف، ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، اہل بیت کی طرف منسوب ہے۔ تو ہی امر کا مالک ہے، تو ہی شان والا، تو ہی لائق شکر ہے، اور یہ اللہ کے لیے خاص صفات ہے۔ تو یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اے یکتا، اے یگانہ، اے بے نیاز، اے وہ جس نے نہ کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہو سکتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت نازل فرما، اور ہم سب کو بخش دے، اس رات کے صدقے میں ہم سب پر رحمت نازل فرما، کٹھن کاموں میں ہماری کفیت فرما، ہمارا قرض ادا فرما، جتنے بھی بے رزق ہیں رزق حلال اور وسیع عطا فرما، اور تو اسی رات میں ہر حکمت والے کام کی تدبیر بدل کرتا ہے، تدبیر بدل دیتا ہے، اور اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے۔ بس مجھے بھی، ہم سب کو بھی رزق دے، کیونکہ تو ہی سب سے بڑا رزق دینے والا ہے۔ یقیناً یہ تیرا ہی فرمان ہے کہ تو بہتر ہے سب کہنے والوں، بولنے والوں میں، کہ مانگو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے فضل میں۔ بس میں تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، اور بس تیرا ہی ارادہ رکھتا ہوں، اور تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کو اپنا سہارا بناتا ہوں، اور تجھی سے امید رکھتا ہوں۔ بس مجھ پر، ہم سب پر رحمت نازل فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ ہم سب کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اوان الانصار میں شمار فرما، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہمارے والدین کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما، ہم سب کی تمام دلی جائز حوائج کو قبول و منظور فرما، ہم سب کے تمام حوائج کو قبول و منظور فرما، ہمارے والدین کی تمام جائز حوائج کو قبول و منظور فرما۔
ہمارے والدین کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔